ادارے کو میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا، آپ کو تعارف کرا رہا ہوں سادہ لفظوں میں کہ ہمارے اس ادارے کو فیضان احمدیہ کی برکت سے کس قدر یہ شرف حاصل ہے کہ وہ غلام مولانا استاد المحترم غلام محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی استاد صاحب کے شاگرد ہیں۔ دیکھو استاد صاحب کا مقام تو دیکھیں نا، اصل جتنا پاکستان یا دنیا بھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجم الحسن صاحب استاد صاحب کا کس طرح والہانہ تعارف کرا رہے تھے استاد محمد علی صاحب کا کہ ان کے شاگرد صرف پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کا فیض جاری اور ساری کہ جس ملک میں بھی چلے جائیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ فخر بھی ہے کہ ہمارا اہل محلہ کا یہ سارا تعلق، کیونکہ یہی اہل محلہ ہی ان کی برادری تھے، انہوں نے پیچھے تو اپنا سب کو چھوڑ دیا تھا، انہی کے لوگ کر رہ گئے تھے، خواہ وہ پٹھان فیملی تھی یا شیخ فیملی تھی، وہ انہی کے اندر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا تو گویا ان کے بھی وہ مقصد بزرگ تھے، ہمارے بھی بزرگ تھے۔ تو ہم سب کے لیے یہ باعث فخر بات ہے کہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر فیض ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد رہے۔ ابھی دیکھیں شاید آپ روک تو نہ ہوں کہ کیونکہ ذکر ہو رہا ہے اساتذہ کرام کا، تو یہ پرسوں میں صبح کے وقت بیٹھا تھا، جیسے آپ کو اسمبلی کرا کے یہاں سے میں گیا ناشتے کے لیے، تو ایک عالم دین کا فون آیا ڈیرے اسماعیل خان سے، میں نے ان کا نمبر نوٹ کر لیا، اس کا نام ہے علامہ نذیر احمد سیالوی۔ تو ہم نام نمبر تھا، میں تھوڑا سا گھبرایا، آج کل موتمنوں کو ان چیزوں سے تھوڑا سا گھبرانا پڑتا ہے کہ کس کا کسی کا انٹیلیجنس کا فون ہے، آتے ہیں رات کے 1 بجے تک بھی آ جاتے ہیں، وہ پوچھ کر سوتی ہے۔ بہت من ہونا آج کل جو ہے نا یہ بہت تکلیف دہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ان کا فون آیا تو پھر تھوڑا سا میں گھبرایا، تو اس کے بعد تعارف ہوا، انہوں نے کہا جی میرا نام لیا کہ آپ وہاں نعمانیہ میں رہتے ہیں، آپ فلان، میں کہ جی جی، تو کہنے لگے میرا نام نذیر احمد سیالوی ہے، میں سیال شریف پڑھتا رہا، میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوا، تو وہ کسی ادارے کا نام لے رہا تھا، دور دراز کسی ڈیرہ اسماعیل خان کے کوئی ریاستی سا ادارہ تھا، وہاں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا جب میں سیال شریف میں رہتا تھا، سنے ابو غور سے، تو وہاں آپ مجھے میں نے پوچھا آپ ان کے کیا لگتے ہیں، میں نے کہا وہ میرے چچا محترم تھے۔ تو پوچھا بھائی اقبال صاحب کا متعلق، میں نے کہا وہ بھی بھتیجے تھے۔ ممتاز صاحب کو پوچھا، میں نے کہا، انہوں نے کہا ان کی اولاد، میں نے کہا ہم سب ان کی اولاد ہیں، پورا محلہ ان کی اولاد ہے۔ میں نے تو یہ کہہ دیا، کہنے لگا وہ تو بات ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے۔ تو میں جب سیال شریف میں پڑھتا تھا تو آپ کے چچا کا بڑا روحانی طور پر تذکرہ ہوتا تھا، سمجھو ایک نصف صدی سے بھی زیادہ وقت گزر گیا ہے، استاد صاحب سن 46 میں، اور پتہ نہیں سیال شریف چھوڑے ہوئے 75-80 سال ہو گئے، لیکن اب تک استاد صاحب کا سیال شریف میں بڑے بہترین انداز میں تذکرہ ہوتا ہے۔ دیکھ لیں استاد صاحب کا فیض۔ وہ کہنے لیں کہ جب خواجہ حمید الدین موجود تھے، میں بھی اس وقت طرح حدیث کا طالب علم تھا، تو وہ بڑے محبت سے کہتے تھے کہ میں جو کچھ ہوں یہ صوفی حامد علی کی وجہ سے ہوں۔ تو ہمیں اس پہ تو فخر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جہاں شکر ادا کریں، اس کے ساتھ آپ کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ بانی ادارہ آپ کی کتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے، وہ اشرف سیالوی صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، میں نے کہا عبدالحکیم شرف قادری بھی شاگرد تھے، کہنے ہاں، تو میں نے بتایا میں کہ استاد غلام محمد توسوی بھی ان کے شاگرد تھے، رفیق ملت مفتی رفیق حسنی صاحب جن کے آج ہم سیمینار تعزیہ منا رہے ہیں، وہ تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگے اتنا بڑی شخصیت ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا اتنا مقصد ہے۔ تو کہنے لگے میں ضرور ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ تو یہ جو تھا، اسے جو میں عرض کر رہا تھا، قبلہ مفتی صاحب کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ جس زمانے کے اندر قبلہ مفتی صاحب یہاں رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے، استاد صاحب بھی پڑھاتے تھے، مولانا غلام محمد توسوی بھی پڑھاتے تھے، تو گویا آپ دونوں کے شاگرد، یہاں سے پڑھ کر پھر قبلہ مفتی رحمت اللہ علیہ رفیق ملت آپ رضیات شریف تشریف لے گئے، وہاں بھی کافی عرصہ رہا۔ اچھا دیکھیں، مجھے اچانک یہ بات یاد آئی آج صبح، تو ہم بھی استاد صاحب کے پاس پڑھتے رہے الحمدللہ، تو استاد صاحب کے علاقے میں جب پڑھتے تھے، خوشاب سے آگے ایک علاقہ ہے دھما، وہاں جب اڈے پر آؤ تو 4-5 کلومیٹر پیدل آنا پڑتا ہے، کبھی استاد صاحب تشریف لے جاتے سرگودا یا ادھر، تو کسی ایک کو ساتھ رکھتے،
تو اتفاق سے اس دن میں ساتھ تھا. استاد صاحب اتنے تیز چلتے تھے کہ ہم پیچھے دوڑتے رہتے تھے. اللہ اکبر، کیا کرامت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے رفتار ہی ایسے ہوتے ہیں. تو میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا شبیر الحسن دوڑ کے آؤ یار، کیا ہے تم سست ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے وہ جو مفتی رفیق الحسنی صاحب وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو ان کے ذہن میں ہوگا کوئی رشتہ ہوگا، تو الحمدللہ وہ رشتہ بھی ہو گیا. میں نے کہا بس جی وہ مقصد استاد صاحب کے ہاں پڑھتے رہے، تو اس حوالے سے بڑا ہمارا گہرا تعلق ہے، خاندانی تعلق ہوتا ہے، آنا جانا. اچھا تو مجھے کہنے لگے میرے پاس جو ہے نا وہ بھی پڑھتے رہے استاد غلام محمد توسوی. میں نے کہا وہ تو ان کے شاگرد تھے. تو مجھے کہنے لگے آپ کو کون ذہین لگتا ہے، مفتی رفیق صاحب یا غلام محمد؟ اب بتا استاد صاحب ان کے دونوں کے استاد صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے متعلق موازنہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے بتاؤ شبیر الحسن استاد غلام محمد توسوی ذہین تھے، یہ قابل تھے، یا مقصد مفتی صاحب کے متعلق پوچھا. تو میں نے کہا حضور استاد غلام محمد صاحب تو مفتی صاحب کو استاد ہیں، تو وہ تو استاد تھے نا ان کو. انہوں نے کہا نہیں دونوں میرے پاس پڑھتے رہے، لیکن جو ذہانت کا کمال مفتی صاحب کے پاس تھا وہ غلام محمد توسوی کے پاس تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مفتی اہل سنت. یہ دیکھیں ان کی ذہانت، ان کی محنت کہ استاد وہ دونوں کے استاد ان کو حق پہنچتا تھا. ہم تو ہمیں تو نہیں کہہ سکتے، جب ہم تو نہیں کہہ سکتے. وہ کہنے لگے وہ دونوں میرے پاس پڑھتے تھے، گو وہ شاگرد تھے استاد غلام محمد توسوی صاحب کے، لیکن ذہانت مہارت میں مفتی صاحب کا اور مقام ہے. مجھے کہنے لگے آپ بھی محنت کیا کرو مفتی صاحب کی طرح، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ رکھتے. تو اس طرح تو یہاں سے دیکھیں ابتدائی طور پر استاد صاحب بھی جن کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کا علمی مقام کیا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ تھا، ورنہ استاد صاحب استاد عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے. یہ ان کا ایک طریقہ تھا، طلوع امتیاز تھا، بڑے سے بڑے ذہین کو. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر وہ رسالہ مجھے بھول گیا، علامہ محمد اشرف سیالوی، بڑے مناظر اسلام گزرے ہیں، وہ بھی بدیاخری پڑھتے رہے. تو طریقہ یہی تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تو ہمیں خود احساس نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، ہمیں کچھ نہیں آتا. لیکن جب استاد صاحب سے اجازت لے کر ہم دورہ حدیث کرنے وزیرآباد گئے، عبدالغفور ہزاروی ایک بڑا نام ہے مقصد علماء کی تدریس کے فن کے اندر، وزیرآباد کے اندر. ان کے پاس جب ہم گئے تو باقی طالب علم تھے، تو جب ہم عبارات پڑھتے تھے تو ان کے سامنے جب بحث ہوتی تھی تو پھر ہمیں محسوس ہوا کہ ہاں ہم آ رہے ہیں. یعنی استاد صاحب اتنا دبا کے رکھتے تھے، کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ تو کچھ آتا ہے. یہ کہیں تکبر بھی پیدا ہونے دیتے تھے، فخر نہیں کرنے دیتے تھے. ورنہ طالب علم صحیح ذہانت میں تکبر میں آ کر پتہ نہیں کیا کچھ اپنا مستقبل خراب. تو اشرف سیالوی رحمۃ اللہ کہنے لگے اس وقت ہمیں احساس ہوا ہاں ہم بھی کچھ پڑھ کے آئے ہوئے، ہم بھی آ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جب سوال و جواب ہوتے تھے تو جو بدیانوی بچے ہوتے تھے تو مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب شیخ القرآن وہ ان کو اہمیت دیتے تھے. تو یہ استاد صاحب کا طلوع امتیاز تھا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہ کیسے موازنہ کر رہے ہیں کہ مفتی علامہ محمد رفیق الحسنی صاحب پڑھائی کے اندر کمال مہارت رکھتے تھے، ذہانت میں کمال مہارت رکھتے تھے. یعنی گویا ان کے فن کی بڑی